وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الطاف حسین حالی پر ہم نے پچھلی مرتبہ گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور اب ہم جو آخری حصہ تھا پچھلی مرتبہ اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ جو حالی کے زمانے ہی میں ان کی جو مسدس تھی اس کا رد کیا گیا، چونکہ وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرٹیک تھی روایتی شعری جو تصورات ہیں، ادب کے تصورات ہیں، علم کے تصورات ہیں، تمدن کے تصورات ہیں۔ تو خارج کے جو مؤثرات تھے اس کے نتیجے میں جب حالی نے اپنی علمی، ادبی، مذہبی میراث پر نگاہ کی تو انہیں جیسے بہت شرمندگی ہوئی۔ ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے ہاں بھی ہمیں یہ تھیم ملتا ہے، توبۃ النصوح جو ان کا افسانہ کہہ لیں اس کو، تو اس میں جو نصوح کا کردار ہے اور پھر جس طریقے سے وہ جو اپنی کتابوں کو اس نے جلا دیا کہ یہ جو کتابیں ہیں ان کا کیا حاصل وصول ہے، اور ان میں لچر پن اور پوچھ پنے کے علاوہ اور ہے کیا۔ تو یہاں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کتنی سخت سخت باتیں انہوں نے کی ہیں۔ تو اب جو لوگ تھے اس زمانے کے، جو شاعر ادیب تھے، یا آپ کہہ لیجئے کہ علوم نبوت کے وارثوں میں سے تھے، تو کچھ لوگوں نے جیسے بہت سخت ریئیکٹ کیا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے خلاف کہہ لیجئے یا اس کے جواب میں، اس کے رد میں باقاعدہ شعر میں، یعنی مسدس کے مقابل میں مسدس تصنیف ہوئی، کم از کم 3-4 ہوئیں۔ ان میں سے ایک جو ہے ہم نے مسدس اوالی، اس کی کچھ اقتباسات دیکھے تھے، مولانا محمد فاروق چڑیا کوٹی جو شبلی کے استاد تھے اور عربی ادب وغیرہ کے بڑے ماہر تھے۔ اب ایک کوئی زیادہ معروف آدمی تو نہیں ہے، مولوی سلیم الدین نارنولی، مقیم جے پور، متخلص بھی تسلیم، اور مسدس تسلیم بجواب مسدس حالی، اس کے ہم نے کچھ حصے دیکھے تھے۔ اب ایک جیسے سر سید احمد خان نے جو مدرسہ بنایا، مدرسۃ العلوم کہہ لیں اسے، علی گڑھ میں، اس پر کچھ باتیں، اور یہ میں نے انتخاب کیا ہوا ہے، یعنی ان میں سے کچھ اشعار میں نے نکال دیے تھے۔ ہم وہ کہتے ہیں کہ کھلے ان صحیفوں سے اسرار مذہب کہ حل ہو گئیں دین کی مشکلیں سب۔ اسرار مذہب، یہ ہم دیکھ رہے ہیں اسپرٹ آف اسلام، جسٹس امیر علی کو ہم نے دیکھا تھا کہ صورت رہ گئی ہے، حقیقت گم ہو گئی ہے، اور چونکہ حقیقت میں ایک سرریت پائی جاتی ہے، اسرار ہیں، تو ایک خاص طرح کا ایسوٹیریسزم بھی ہوتا ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پھر روح اسلام کیا ہے یا مقاصد شریعت کیا ہیں، اس کو ایک پری ٹیکسٹ بنا کے آپ جیسے کھیل سکتے ہیں نا، اور بتا سکتے ہیں کہ جیسے یہ اسلامک ماڈرنزم کا ایک بہت بنیادی تھیم ہے کہ تحریک روشن خیالی میں مغرب جن بنیادی تصورات اور اقدار تک پہنچا، اور اس نے کہا کہ یہ اب انسانیت کو سب کو اختیار کرنی ہے، اور پھر بر صغیر میں اور باقی عالم اسلام میں کالونائزیشن کے نتیجے میں وہ تصورات جیسے آنا شروع ہوئے، تو پھر یہ ایک خیال پیدا ہوا کہ بھئی یہ جو سب کچھ ہے یہ تو ہمارے ہاں پہلے سے موجود تھا، بلکہ یہ ان کے ہاں بہت دیر سے آیا ہے، اور ہم تو جیسے شروع ہی سے جیسے اس کے مؤید تھے۔ مولانا علی میاں علیہ رحمٰن نے ایک جگہ لکھا ہے عربوں کے حوالے سے کہ جو عرب ہیں دین ان کے ہاں سے چلا تھا، ظاہری بات ہے کہ وہ محبت وحی کا جو علاقہ ہے وہ حجاز ہے، وہاں سے پوری دنیا میں گیا۔ اب کچھ عرصے سے جیسے عرب جو ہیں وہ لتھارجک ہو گئے ہیں، تعیش میں پڑ گئے ہیں، جبکہ ہندی جو مسلمان ہیں ان کے اندر جیسے دین کے لگاؤ کے حوالے سے بھی اور باقی چیزیں بھی جیسے بہتر ہیں۔ تو اب انہوں نے کہا تھا ایک جگہ پہ کہ بھئی ہمیں چاہیے کہ اب ہم عربوں کو دوبارہ سے
جو سبق ہم نے ان سے سیکھا تھا وہ کچھ بھلا بیٹھے ہیں تو ہم ان کو یاد دلائیں، اور جب ہم ان تک وہ بات پہنچائیں تو وہ یہ پکار اٹھیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جملہ کہ ھذہ بضاعتنا ردت الینا، کہ یہ ہماری پونجی ہے جو ہمیں لوٹا دی گئی ہے۔ یعنی آپ کو معلوم ہے نا کہ انہوں نے غلہ بھی دے دیا تھا، اور جو انہوں نے اس کے اگینسٹ پیمنٹ کی تھی وہ بھی ساتھ کجاووں میں رکھوا دی۔ تو جیسے جو اسلامک ماڈرنزم کا بیانیہ ہے وہ بھی اصل میں گویا یہی کہتا ہے کہ مغرب نے ہمیں گویا ہمارا ہی بھولا ہوا سبق یاد کرا دیا، ٹھیک ہے، اور ہم اگر مغرب سے کچھ چیزیں لیتے ہیں تو ہم کسی اجنبی تہذیب کے کچھ تصورات کو یا افکار کو یا جو ہے وہ اقدار کو قبول نہیں کرتے، بلکہ یہ ہماری ہی پونجی تھی جو کسی سبب سے ہم اس سے غافل ہو گئے تھے اور ہمیں یہ واپس لوٹا دی گئی، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ کھلے ان صحیفوں سے اسرار مذہب، اب یہ تو طنز ہے نا، تعریض ہے کہ حل ہو گئیں دین کی مشکلیں سب، تو دین بھی مشکل ہے ان کی۔ ابھی ہم دیکھیں گے ایک اقتباس حالی کا ایک مضمون ہے الدین یسر، ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک پورا ماڈرنسٹ تھیم ہے کہ دین بہت آسان ہے، اور تھا اصل میں تو آسان، لیکن اس پر جو ردے چڑھا دیے گئے اس کی وجہ سے وہ بہت بھاری ہو گیا، وہ بہت مشکل ہو گیا۔ تو دین بھی آسان ہے، لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ ایک طومار اس پر جو ہے وہ لاد دیا گیا، جس کی وجہ سے بہت مشکلیں ہو گئیں، اور دین اب جیسے مشکل میں ہے، دقت میں ہے، تو اسرار مذہب جو ہے وہ ان صحیفوں سے جو ہے وہ کھل گئے، اور پھر دین کی مشکلیں حل ہو گئیں۔ نکالے گئے ٹھیٹھ اسلام کے ڈھب، مسلمان ہونے لگے کچھ مہذب۔ یعنی ایک بہت اہم بات ہے، ٹھیٹھ اسلام، خالص اسلام، ٹھیک ہے، پیور اسلام، پرسٹین اسلام، بے آمیز اسلام، ٹھیٹھ اسلام، ٹھیک ہے۔ یہ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو سر سید احمد خان سے پوری تحریک شروع ہوئی وہ گویا پروٹیسٹنٹ اسلام ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ جو روایت کے نام پر ایڈ آنز ہو گئے ہیں بہت زیادہ، اور کچھ لوگ جیسے امام جو ہیں وہ مقتدا و پیشوا بن گئے۔ میرا ظفر علی خان نے کہا تھا نا کہ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، ٹھیک ہے، تو یہ تصورات اس پہ بھی نقد ہوتا ہے۔ تو ٹھیٹھ اسلام، ٹھیٹھ اسلام کیا ہے، خالص اسلام کیا ہے، پیور اسلام کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ مسلمان ہونے لگے کچھ مہذب۔ اب جیسے آہستہ آہستہ ان کے اندر تہذیب کے اثرات پیدا ہونے شروع ہو گئے، اور وہ تہذیب بھی اب وہ کس سے سیکھ رہے ہیں؟ جو اپنے نئے ماسٹرز ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کے نئے آقا ہیں، ان سے سیکھنی۔ یہ ہے ان صحیفوں کی اصل مقدر کہ ہے نیچر اسلام، اسلام نیچر۔ سر سید احمد خان کا ایک مضمون ہے الاسلام هو الفطرہ والفطرۃ ہی الاسلام، چھوٹا سا مضمون ہے، ٹھیک ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ مجھ پر تان کرتے ہیں کہ میں نیچری ہوں، میں نیچری ہوں، ابراہیم بھی نیچری تھے، اور فلاں نبی بھی نیچری تھے، اور خود اللہ تعالیٰ بھی نیچری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو نیچر اسلام ہے، اسلام نیچر۔ یہ ٹھہرا ہے ایمان کا رکن اول کہ نیچر ہے دنیا کے دینوں سے افضل۔ اور چونکہ دیکھیں دینوں میں اختلاف ہو گیا، اور مذہب کے بارے میں ایک تصور ہے کہ وہ ایک ڈیسائسو سی فورس بن گئی ہے، اور اس میں تفریق ہے، تو یہ ہے کہ نیچر جو ہے نا، نیچر، فطرت، نیچرل لا، یہ اصل ہے۔ جیسے آج بھی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اصل تو انسانیت ہے نا، اور انسانی فطرت، ہیومن نیچر، باقی مذہب وغیرہ تو ہم خارج سے اضافی طور پر اختیار کرتے ہیں، لیکن جو اصل میں آپ کہہ لیں کہ جو کامن ڈینومینیٹر ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو نیچر ہے نا، ٹھیک ہے، فطرت۔ اب وہی آگے کہہ دیا کہ خلیل ایک تھے نیچری مکمل، اور انہی سے تھے نیچری سارے مرسل، ان سے ہی تھے نیچری سارے مرسل۔ تو خلیل بھی میں نے کہا نا، سیدنا ابراہیم وہ جو سارا واقعہ ہے ان کا، ٹھیک ہے، کہ جو کہا نا کہ ہم نے ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو نے ستارے کو دیکھا، اور چاند کو دیکھا، اور سورج کو دیکھا،
تو دیکھیں یہ نیچر ہے، نیچرل آبجیکٹس ہیں، تو ابراہیم نے کس نے توجہ دلائی ہے بھئی ان چیزوں پہ غور کریں، ان کے ذریعے اللہ کی معرفت تک پہنچیں. ٹھیک ہے، تو اور اس پر ہی کیا حسر نیچر گری ہے، خدا ایک پکا چھٹا نیچری ہے. یعنی یہ بالکل، یعنی میں نے اس کے اندر اس مضمون میں یہ سب باتیں بالکل صاف سری انداز میں بیان ہوئی ہیں کہ خدا بھی نیچری ہے. کن معنوں میں؟ کہ خدا نے بھی نیچر کی تخلیق بھی کی ہے، اور نیچر کے مطالعے، مشاہدے، اور پھر جو تسخیر فطرت کا بھی ایک پورا تصور ہے، اس کی طرف توجہ دلائی ہے. ہاں، حسر کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی آپ کسی چیز کو جیسے کنفائن کر لیتے ہیں نا، یعنی اس پر کیا منحصر کہ بھئی انبیاء تھے، کیا صرف انبیاء پر نہیں ہے کہ تمام انبیاء نیچری تھے، بلکہ خدا جو ہے جو ان کو یعنی جو مرسل ہے، یعنی جو مرسل ہے وہ بھی، یعنی تمام مرسل تو نیچری ہے ہی، جو مرسل یعنی اللہ ہے وہ بھی نیچری ہے. ٹھیک ہے، نبوت کہاں اور کہاں نیچری پن، نبی امتی ٹھہرے اور فلسفی فن. تو کہا کہ کیا بات کر رہے ہیں، کہاں نبوت اور کہاں نیچری پن، اور نبی امتی ٹھہرے اور فلسفی فن. تو کہا کہ یہ سب یعنی نبی اور امتی ایک ہو گئے، اور یہ سب چیزیں جیسے برابر کر دی. سر سید کے ہاں بھی ہمیں ملتا ہے کہ بنیادی طور پر ایک ہی ملکہ ہے، ایک ہی استعداد ہے، تو پیغمبر میں وہ حس تھوڑی سی زیادہ تیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہاں تک وہ ہوتے ہوتے جیسے خدا تک بھی پہنچ جاتے ہیں. اور اس سے زیادہ یہ ایک کفر مبرہن کہ ہے خاک شاں در دہن ہوں دیگرن، کہ کہا کہ جی اس سے زیادہ یہ بات بھی جیسے کھلا کفر ہے. اور کہا کہ یہ پتہ نہیں اس کا کیا مطلب مفہوم واضح نہیں ہو رہا. بادل خدا کو بھی دیتے ہیں نیچر میں جکڑے، رسول ان کو سمجھے خدا ان کو پکڑے. نیچر میں جکڑنا، وہ جو ڈیزم کا ایک تصور ہے کہ خدا بھی معاذ اللہ اپنے بنائے ہوئے قوانین اور نوامیس جو ہے ان کا پابند ہے، یعنی خدا اپنی عادت کے خلاف نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، سنت اللہ ہے، نیچرل لا کیا ہے؟ سنت اللہ ہے، اور خدا جیسے اس کے خلاف نہیں کرتا. خود خدا نے یہ بات کہی ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تبدیلا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تحویلا. یہ ہے نیچریت کا قول مقرر، وہ کہ اسلام کا نام اصلی ہے نیچر، اور اسلام والے ہیں باہم برادر، خدا نیچری ٹھہرے اللہ اکبر. تو اب نیچریوں کی اچھی بنائی کہ ٹھہرے خدائے دو عالم کے بھائی، یعنی اب ایک فلیٹنس پیدا ہو گئی. انبیاء بھی نیچری معاذ اللہ، امتی بھی نیچری، اللہ میاں بھی نیچری. ٹھیک ہے، تو یعنی نیچری ہونا ایک ایسا وصف ہے جس میں سب جو ہے وہ برابر ہو گئے، ایٹ پار ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ راہیں انہوں نے نئی ہے نکالی، نئی مشکلیں ہیں شریعت نے ڈالی. اپج ہے انوکھی، گھڑت ہے نرالی، غرض بتکلف ہے سارے خیالی. نہ تعویل میں کچھ، نہ تفسیر میں کچھ، نہ تبدیل میں کچھ، نہ تغییر میں کچھ. کلامی بنا فلسفہ کر کے قائم، جمائے ہیں ارکان دین کے دائم. لگاتے ہیں کیا کیا خیالی ضمائم، اٹھاتے ہیں کیا کیا قیاسی قوائم. دلائل پہ رکھتے ہیں بنیاد ملت، شریعت کو کرتے ہیں محتاج ملت. مطلب یہ ہے کہ شریعت جو ہے وہ دلائل پر منحصر ہے، اور دلائل کس نے گھڑنے ہیں، کس نے تصنیف کرنے ہیں؟ وہ ملت نے کرنے. تو گویا شریعت کی حقانیت کیسے ثابت ہوگی؟ جب شریعت کو ماننے والے اس کو عقلی طور پر مبرہن کریں گے. ٹھیک ہے، تو مطلب جب تک گویا اس کو مدلل نہ کیا گیا، جب تک کہ اس کو ریشنلی جسٹیفائی نہ کیا گیا، اس وقت تک جیسے شریعت کی حقانیت ثابت نہیں ہوتی. ہاں کیا ہے؟ تغییر تو تبدیلی کو کہتے ہیں نا، تبدیلی کو کہتے ہیں. کہیں اشعریہ کی ہے منہ شغافی، کہیں ماتوریدہ کی زند بامی. یہ زند اوستہ یعنی وہ جو زرتشتیوں کی کتاب ہے، پاجند، یہ ایک جیسے محاورہ بھی ہے. تو تفسیر کیا ہے؟ احکام تیرے حق ہے مگر تیرے مفسر،
تعویل سے کر سکتے ہیں قرآن کو پاجند، ایسے ہی اقبال کا بھی ایک شعر ہے نا کہ بھئی ایک کلام الہی تھا بڑا سادہ واضح، اس میں اتنے پیش ڈال دیے، اس کو جیسے اتنا گنجلک بنا دیا۔ تو اشریہ ماتریدیہ، وہ قرآن کافی نہ اخبار کافی، اگر معتمد ہے تو رائے خلافی۔ یعنی وہی بات کہ قرآن و سنت والا دین جو ہے بالکل نصوص پر مبنی دین، جس پر بہت زیادہ جیسے قیاسات اور جو ہے وہ عقلی اس کے دلائل پر کی بحث نہیں ہوتی، تو کہا کہ اب انہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ قرآن اور اخبار جو ہیں وہ کافی نہیں ہیں، تو اگر معتمد ہے تو رائے خلافی، مختلف جو ہے آراء ہیں، خیالات کے پڑھ رہے ہیں جی، اس پر اعتماد کیا جائے۔ یعنی اب قرآن پر بھی اعتماد نہیں ہے، معتمد وہ ہوتا ہے جس پر اعتماد کیا جائے، معتمد اعتماد کرنے والا، معتمد جس پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ یعنی اب اعتماد جیسے نصوص پہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس طرح کی جو پوری جو علم کلام ہے اور اس کے جو سارے معاملات، نہیں نہیں نہیں، خیالات کے پڑھ رہے ہیں بکھیڑے، مقالات کے چل رہے ہیں دڑیڑے، نہ ہو پنج گانا تو ہے کیا قباحت، مقدم ہے انسان کو اپنی راحت۔ یعنی ابھی جو کہہ رہے ہیں کہ جو مدرسہ دارالعلوم میں جو تعلیم دی جا رہی ہے اور جو نسل وہاں سے پرورش پا رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھے نہ پڑھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اور وہ جیسے ہے کہ بھئی یہ تو اللہ اور بندے کے درمیان کا ایک تعلق ہے، اس میں کیوں آپ اتنا تعرض کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ راحت حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور مذہب کا مقصد کیا ہے؟ مذہب کا مقصد افادہ ہے، اور سب سے بڑا افادہ کیا ہے؟ وہ ہیپینس ہے، ٹھیک ہے، تو ہیپینس ہی کے لیے ایک عنوان جو ہے وہ راحت بھی ہے، راحت چاہیے، وہ زیادہ اہم ہے، باقی پنج گانا نماز آپ پنج وقتہ پڑھیں نہ پڑھیں۔ پھر نہ قرآن میں ہے پانچ کی صراحت، نہ اسلام میں ممتنع ہے اباحت۔ قرآن مجید میں کہاں ذکر ہوا ہے کہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں اس تفصیل کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور اباحت کا مطلب ہے پرمیسیبلٹی، یہ بات کہ بھئی چیزیں جائز ہوتی ہیں، کہاں منع کیا گیا ہے کہ بھئی آپ چیزوں کے جواز کو روکیں یا ان کو منع کیا گیا ہے۔ غرض گنڈے دار وہ جیسی تیسی ادا ہو تو اس میں خطا کیا ہے ایسی۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ نماز کی بات ہو رہی ہے، جو ہمارے یہاں بھی یہ محاورہ بھی ہے نا، گنڈے دار نماز پڑھنا، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، تو کہا کہ بھئی جیسی تیسی ہو جائے اس میں خطا کیا ہے، یہ کون سا کوئی بڑا مسئلہ ہے۔ اصل میں تو اللہ تعالیٰ یا دین چاہتا کیا ہے کہ بھئی لوگ راحت سے رہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو ایک کرسچن سمتھ نے ایک کتاب لکھی تھی نا، یعنی جو امریکہ کے جو یوتھ ہیں تو ان کی آپ کہہ لیں کہ موریلٹی یا ان کی ریلیجس سینسیبلٹی کی کیا تفصیل ہے، تو اس نے ایک ٹائٹل دیا تھا کہ مورلسٹک تھیراپیوٹک ڈیزم، ٹھیک ہے، کہ بھئی ایک خدا ہے، اس خدا نے اس کائنات کو بنایا ہے، انسان کو بھی بنایا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے بندے مزے سے رہیں، راحت سے رہیں، تکلیفوں سے بچیں، اور اگر وہ دنیا میں اچھے طریقے سے رہیں گے، مزے سے رہیں گے، کچھ اخلاق کو برتیں گے تو اللہ ان کو خوش ہو کے جنت میں داخل کر دے۔ تو مورل تھیراپیوٹک ڈیزم یعنی ایک ایسا خدا کہ جو کم سے کم انٹروین کرتا ہے انسانوں کے معاملات میں۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ تصور کہ وہ خدا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا ہے، سیم ہیرس وغیرہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہراری بھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ ایک طرف آپ خدا کا اتنا میگنیفائڈ اور اتنا گرینجر والا ویو بتاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں خدا کو اس سے بھی دلچسپی ہے کہ آپ اس کے آگے ماتھا ٹیکیں۔ پھر خدا معاذ اللہ اتنی جیسے پیٹی ایشوز میں بھی الجھتا ہے کہ میرے کپڑے کیسے ہونے چاہیے، یا مجھے کھانا کیا چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہ بڑی عجیب سی بات لگتی، میچ نہیں کرتی، یعنی وہ خدا جو ایک کاسمک فورس ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ یہ ہے کہ بھئی اس میں کیا ہے، بس آدمی راحت سے رہے، مزے سے رہے، جائز ہونا جائز ہونا۔ خطاب مولانا حالی، وہ ہیں دوسرے صاحب طب حالی، فن نظم میں ہم صغیر سفیر ہوگا، ہم سفیر زلالی، عجب کچھ ہے ان کا عروج کمالی، ہر ایک کال کے راز ہیں جن پہ حالی، یعنی ہر کال ان کے لیے حال بن چکا ہے، کال کا حال بننا یہ محاورہ ہے۔ یہ کچھ لطف گفتار ہے نام ان کا کہ مجموعہ لطف ہے نام ان کا۔ اب اس میں ایک تعریض ہے نا، الطاف حسین حالی، تو کہا کہ بھئی وہ اسی وجہ سے لطف گفتار بھی ہے،
اور ان کا نام ہی مجموعہ لطف ہے۔ مگر آپ ہیں ناظم ملک نیچر، سخن آپ لکھتے ہیں دفتر کے دفتر۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ سر سید احمد خان کا جو بیانیہ تھا نثر میں، اس کو بہت بتمام و کمال جس شخصیت نے نظم میں گویا رقم کیا ہے وہ حالی، ٹھیک ہے، بالکل جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سر سید کا جو کلام ہے یعنی کلام منظوم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سبلیمنل ایفیکٹس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، غیر محسوس طریقے سے وہ جیسے اندر گھر کر جاتی ہے وہ چیز۔ تو ملک جو ہے ملک کے نیچر کے ناظم ہے، ناظم سے مراد یہاں پہ یعنی وہ ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے، نظم کرنے والے، اس کو نظم میں ڈھالنے والے، اور مطلب یہ بھی اصل میں آپ کہیں کہ ذو معنی ہے نا، یعنی وہ جو ملک کے نیچر ہے اس کے یہ ایک طرح سے ناظم بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ مینیجر بھی ہیں، اور پھر اس حوالے سے کہ اس کو نظم کرنے والے بھی۔ صفائے بیاں کا یہ بدلہ ہے پیکر کہ ہر شعر ہے آپ کا موج گوہر، نئی ٹھیٹھ اردو کی یہ شد و مد ہے کہ بھاشا کے الفاظ لانے میں قد ہے۔ بھاشا جو پرانی زبان تھی، تو کہا کہ جو پرانی زبان ہے، جو ذرا آپ کہیں کہ دلی والوں کی زبان ہے، اہل زبان جو زبان بولتے ہیں، جو اشرافیہ میں بولتے ہیں، تو کہا کہ اس کو لانے میں قد ہے۔ سخن میں نیا ڈھنگ ہے، خوب ڈھب ہے طبیعت میں ایجاد، طرز عجب طرز ہے، کلام آپ کا جو ہے سو منتخب ہے، مد و جزر اسلام لیکن غضب ہے۔ مد و جزر اسلام یعنی مسدس کہو یا کتاب مقدس، یعنی وہ جیسے اس کو خود ہی انہوں نے یعنی حالی نے جب کچھ سال بعد دوبارہ سے نیا طبع چھپنے لگا تھا تو اس پہ جو مقدمہ لکھا تھا وہ بہت ہی جیسے امید افزا تھا، اور انہوں نے خود کہا ہے کہ بھائی مجھے نہیں خیال تھا کہ یہ میری کتاب جو ہے اس طریقے سے ایک جو ہے وہ بیداری پیدا کر دے گی، گھر گھر مجلسوں میں میلادوں میں ان کو پڑھا جائے گا، لوگ جھومیں گے روئیں گے بھی، اور ظاہری بات ہے کہ ان کے اندر جو ہے ایک جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ بہت شور ہے اہل نیچر میں اس کا، فصاحت بلاغت کے ہوتے ہیں غوغا، لگایا ہے نیچر کے مرسل نے فتویٰ کہ یہ نظم ہے سارے عالم میں یکتا، نہیں مثل اس کا اس کے امکان ہرگز، یہ ایک وحی نیچر میں ہے نظم موجز۔ وحی نیچر کہاں سے آئی؟ سر سید احمد خان، اور اس کے لیے ایک نظم موجز جو ہے وہ حالی نے تصنیف کی۔ بڑے ناز سے اس کے اشعار پڑھ کر سنا ہے، فرماتے تھے پیر نیچر۔ پیر نیچر کون ہے؟ سر سید احمد خان، ٹھیک ہے۔ اگر ہاں یہ وہ کہتے بھی تھے نا، اگر مجھ سے پوچھا گیا روز محشر عمل کون سا لائے ہو سب سے بہتر، سر سید نے کہا تھا نا کہ اگر قیامت میں رب تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ بھائی اے سر سید تم کیا کر کے لائے، سید احمد خان تم نے کیا کارنامہ کیا، ہمارے دین کی کیا خدمت کی، تو کہیں گے کہ بھائی کہتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ میں نے حالی سے یہ مسدس تصنیف کروائی، اس کا میں مجوز تھا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے پڑھا تھا نا ان کے اس مقدمے میں سے کہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا اور مجھے تردد تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ طبیعت مائل ہو گئی، تو حاضر کروں گا یہی نظم حالی پے ہدیہ حضرت لا یزالی۔ حضرت لا یزالی اللہ تعالیٰ، وہ ذات کے جو لا یزال ہے، اس کے سامنے ہدیہ جو ارمغان میں پیش کروں گا، وہ یہ ارمغان جو ہے یہ حالی کی مسدس ہے جو میں پیش کروں گا۔ ذرا آپ سے کوئی پوچھے کہ حضرت قیامت کے ہونے پہ تو اہل فطرت نہیں مانتے کوئی دعویٰ و حجت، بھلا آپ کو کیا ہے محشر سے نسبت؟ یعنی ایک طرف جو ہے آپ نیچر پر بنا رکھتے ہیں اپنی پوری دینی بیانیے کی، پھر آپ کہتے ہیں کہ جب اللہ میاں مجھ سے پوچھیں کہ محشر میں کہ کیا لے کر آئے ہو، تو لے کر، بھئی آپ مانتے ہی نہیں، آپ تو یعنی آپ کا جو تصورات ہیں اس سے تو قیامت کا اس بات ممکن ہی نہیں ہے نا، وہ جو نئی سائنٹیفک ریشنلزم ہے اس میں کہاں سے قیامت کا اس بات ممکن ہے؟ نہیں مانتے کوئی دعویٰ حجت، بھلا آپ کو کیا ہے محشر سے نسبت، کہ یہ اعتقاد اہل اسلام کا ہے نہ قانون نیچر کے احکام کا ہے۔ بھئی مرنے کے بعد ایک نئی زندگی ہوگی، انسان جسم اور روح دونوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، یہ تو اہل اسلام کا اعتقاد ہے۔ اہل نیچر اور ان کا جو قانون ہے اس کے احکام سے تو حیات بعد الممات یا بعد سے بعد الموت ثابت نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کچھ اور چند چیزیں تھی میں
کہ نیچری جہاد کیا ہے۔ جہاد و غزا کی جو تھی تیغ رانی، وہ تھی بدر و اسلام کی کاردانی، مگر اب تو یہ مصلحت ہے زمانی کہ ہو صرف تیغ زباں کو روانی۔ یعنی وہی بات جو آپ سمجھ لیں کہ سر سید احمد خان نے کہی، وہی بہت ایک مذہبی بیانیہ بنا کے اور ایک نئی امت تشکیل دے کر غلام احمد قادیانی نے کی۔ اس پر بھی لوگوں نے کام کیا ہے کہ بتائیں کہ کس طریقے سے یعنی مماثلت پائی جاتی ہے بہت سی چیزوں میں سر سید کے ہاں، غلام احمد قادیانی کے ہاں، کہ دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال، اور اب دور جو ہے وہ مکالمے کا ہے، وہ گفتگو کا ہے، وہ ڈائلاگ کا ہے، تو مارا ماری کا دور تو ختم ہو گیا۔ تو کہتے ہیں مصلحت زمانی کیا ہے کہ ہو صرف تیغ زباں کو روانی، یہی تو ہے جس کو یہ ہو استقامت کہ ما من الہی ہین یوم القیامت۔ کہا کہ ہاں کہ بھئی یہ ہے قیامت، یعنی وہ جو ہے نا کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، اس کی طرف اشارہ ہے۔ پھر وحی و الہام کے بارے میں نیچر کی رائے، بتائیں تمہیں وحی و الہام کیا ہے، تنزل کے دعوے نرے ادعا ہیں، یہ سب فطرت عام کے اقتضا ہیں، ہر ایک آدمی کی طبیعت طبعی قوا ہیں، کسی میں کم اور کسی میں زیادہ، مگر مادہ سب میں ہے بے ارادہ۔ وہ فیصلہ وحی و الہام کا جب، وہ حق ادا حق کے احکام کا جب، اٹھا تفرقہ خاص اور عام کا جب، مٹا حرف اسلام کے نام کا جب، تو بس اب نہ کوئی نبی ہے نہ مرسل، فقط نیچری پن ہے وحی منزل۔ یعنی نیچری پن جو ہے اب جیسے یہ وحی منزل۔ تو یہ جیسے ان کی کچھ باتیں ہیں۔ اب یہ دو ہیں جلدیں، کلیات نظم حالی جلد اول جلد دوم، ان میں سے بھی میں چند چاہتا ہوں آپ کے سامنے اشعار پڑھ دوں۔ ایک یہاں پر ہے انگلستان کی آزادی اور ہندوستان کی غلامی۔ کہتے ہیں آزاد ہو جاتا ہے جب لیتا ہے سانس، یا غلام آ کر کرامت ہے یہ انگلستان کی۔ یعنی جب انگلستان جاتا ہے تو جو غلام ہندوستان سے آنے والا آدمی ہے، تو کہتے ہیں وہ وہاں پہ سانس لینے ہی سے اس کے اندر آزادی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی سرحد میں غلاموں نے جو ہی رکھا قدم، اور کٹ کر پاؤں سے ایک ایک کے بیڑی گر پڑی۔ یعنی پاؤں کی جو بیڑیاں ہیں وہ گرنی شروع ہو گئیں جیسے آپ وہاں داخل ہوتے ہیں۔ قلب ماہیت میں انگلستان ہے گر کیمیا، کم نہیں کچھ قلب ماہیت میں ہندوستان بھی۔ یعنی جہاں جس طریقے سے وہاں پر میٹامورفوسس ہو جاتا ہے آپ کا، جاتے ہی آپ جو ہے وہ آزاد محسوس کرنے لگتے ہیں اپنے آپ کو، تو کہا کہ ہندوستان بھی کم نہیں ہے۔ فرق کیا ہے، وہاں جا کر آپ سانس لیتے ہیں تو آزاد ہو جاتے ہیں، اور آزاد بندہ ہندوستان میں آ جائے تو غلام بن جاتا ہے۔ آن کر آزاد یا آزاد رہ سکتا نہیں، کہاں ہندوستان میں، آن کر آزاد یا آزاد رہ سکتا نہیں، وہ رہے ہو کر غلام اس کی ہوا جن کو لگی۔ یعنی جو ہندوستان آ گیا وہ اس کی فضا میں ایسی غلامی ہے کہ وہ بس جیسے غلام ہو جاتا ہے۔ اب ایک اور ہے بڑا دلچسپ، سید احمد خان کی تکفیر۔ مختلف اقوال ہیں اسلام کی تعریف میں، بعض کے نزدیک توحید اس کی حد تام ہے مگر جمہور کے نزدیک یہ مردود قول، جو ہے قائل اس کے ان پر کفر کا الزام ہے، کیونکہ اس سے ماننا پڑتا ہے اس رحمت کو عام جس سے غیر از اہل قبلہ جو ہے وہ ناکام ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ شر سے تیرے سب ایمن رہیں، بس مسلمانی و دینداری اسی کا نام ہے، پر یہ حد بھی جامع و مانے نہیں عند الفحول، کہتے ہیں اسلام جو سمجھے اسے وہ خام ہے، ایمنی کا مستحق ہے خاص کر اپنا گروہ، اور سب کا لفظ یاد اغیار سب کو عام ہے۔ یعنی مختلف تعریفات ہیں، بھئی اسلام کی تعریف کیسے کرنی ہے۔ ہمارے یہاں بھی آپ کو پتہ ہے یہ ماڈرنسٹوں کا بڑا ایک خاص طریقہ ہے۔ ہمارے ملک میں جسٹس منیر نے جو ہے جب یہ 1953 میں قادیانیوں کے حوالے سے پہلی تحریک چلی تھی، اور پھر وہاں پہ علماء کو بلایا گیا کہ بھئی آپ کس بنیاد پر ان کو کافر کہہ رہے ہیں، تو آپ بتائیے کہ اسلام کی تعریف کیا ہے۔ تو بالکل کچھ تعریفات سامنے آئیں، تو اس کی جیسے بہت بھد اڑائی گئی، اسکینڈلائز کیا گیا کہ جناب ان مولویوں کے خدا آپس میں نہیں ملتے،
کون سا اسلام، کس اسلام کی بات کرتے ہیں؟ اب جب کوئی لوگ کہتے ہیں کہ دین کا غلبہ ہونا چاہیے، شریعت کا غلبہ ہونا چاہیے، تو کہتے ہیں بھائی کس کا دین نافذ کریں گے، کون سا اسلام؟ ٹھیک ہے. بعض کہتے ہیں شعار اسلامیوں کا ہے لباس، جو لباس غیر پہنے خارج از اسلام ہے، ایک کرائٹیریا یہ بھی ہے. بعض بتلاتے ہیں کچھ اور بعض فرماتے ہیں کچھ. حسد کرنا ان تمام آراء کو مشکل کام ہے. مذہب منصور ہے لیکن بیاں کرنا ضرور. مذہب منصور جس کی مدد کی گئی ہے، یعنی وہ جس کو قول مختار بھی کہا جاتا ہے، جو مسلم آج کل نزدیک خاص و عام ہے. اب آخری شعر ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اب جیسے صاحب اتفاق ہو گیا ہے ہمارے دور کے بر صغیر کے مسلمانوں کا کہ بھائی مسلمان کون ہے، تو ایک نئی ڈیفینیشن سامنے آئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اہل حل و عقد یا حل و عقد، اہل حل و عقد ہیں اب متفق اس رائے پر، سید احمد خان کو کافر جاننا اسلام ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اب ڈیفینیشن کیا ہے، کون مسلمان ہے؟ یعنی جو سید احمد خان کی تکفیر کرے وہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک جیسے تنزیہ انہوں نے انداز کہی ہے کہ اب جیسے اسلام ریڈیوس ہو گیا ہے یہاں پر آ کے. پھر سید احمد خان کی مخالفت کی وجہ، تو سید احمد خان کی مخالفت کی وجہ کہتے ہیں سید احمد خان کے ایک منکر سے یہ پوچھا کہ آپ کس لیے سید سے صاف ہے حضرت والا نہیں، کافر و ملحد ہمیشہ اس کو ٹھہراتے ہیں آپ، ثابت اسلام اس کا نزدیک آپ کے گویا نہیں، آپ بھی نام خدا ہیں تارک صوم و صلات، اور سلوک اسلام سے خود آپ کا اچھا نہیں، یعنی خود بھی آپ کو پریکٹیکل مسلم تو ہے نہیں، لیکن ان کی تکفیر کرتے ہیں. خود نبوت پر سنے ہیں ہم نے ایراد آپ کے، آپ مطلب شبہات ایراد کرتے ہیں، اور الوہیت سے بھی دل جمع حضرت کا نہیں، چشم بدور آپ کا بھی جب کہ ہے مشرب وسیع، پھر یہ سید پر تبرہ آپ کو زیبا نہیں. بھئی آپ کیسی بات کر رہے ہیں نا، یعنی کہے کہ بھئی چھلنی بولے جس میں 100 چھید، آپ کی تو اپنی کردار یہ ہے، اور پھر آپ سید احمد خان پہ اتنی باتیں کر رہے ہیں. کیا جی؟ ہاں، مشرب وسیع، مطلب وسیع المشربی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آدمی بہت وسیع خیال ہو اور بہت ڈائیورس جو خیالات ہیں ان کو جیسے اپنا لیتا ہو، وسیع المشربی. ٹھیک ہے، کہ ایک آدمی جو ہے وہ کہیں بند نہ ہو کسی خول میں، بلکہ مختلف قسم کے تصورات جو ہیں ان کو بھی قبول کرتا ہو، یعنی جس کو ہمارے یہاں انکلوسیوٹی کہا جاتا ہے، کہ بہت انکلوسیو آدمی ہے، ایکسکلوسیو نہیں ہے. اب کہتے ہیں سن کے فرمایا اگر ہو پوچھتے انصاف سے، بات یہ ہے سن لو صاحب تم سے کچھ پردہ نہیں، رنج کچھ اس کا نہیں مجھ کو کہ وہ ایسا ہے کیوں، بلکہ ساری کوفت ہے اس کی کہ میں ویسا نہیں. یعنی اصل سبب جو ہے وہ حسد ہے، اصل میں تو میں اس جیسا بننا چاہتا ہوں، جب اس جیسا بن نہیں پا رہا تو میں اس سے حسد کی وجہ سے میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں. پھر آپ دیکھیے ایک یہاں نظم ہے شادی قبل از بلوغ. یہ جو آپ کو معلوم ہے نا کہ چائلڈ میرج کا ایک تصور ہے، انگریزوں نے آ کے پیش کیا، ہمارے ہاں بھی ہے، اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں ہم بہت زیادہ کہ جی چائلڈ میرج ایک پرابلمٹک چیز ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ لیٹ میرج جو ہے وہ پرابلمٹک ہے. تو لیٹ میرج جو ہے وہ 100-150 سال کا قصہ ہے، بلکہ شاید اس سے بھی کم ہے، ورنہ تو ارلی میرج ہی ہوتی تھی. یعنی انگلستان کی کچھ اپنی ملکائیں ہیں جن کی جو ہے شادیاں 13 سال کی عمر میں، 14 سال کی عمر میں ہوئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب جیسے یہ بھی ایک پرابلم انگریز نے پیدا کیا، اس کا جواب دے رہے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد سید احمد خان پر پورا جیسے انہوں نے ایک قصیدہ لکھا ہے. پھر یہ بہت سی آپ دیکھیں گے اس میں یعنی ملکہ عالیہ کیسرہ ہند ان کے قصیدے ہیں، پھر جو گورنر جنرل آتے رہے مختلف، ٹھیک ہے، ان کے قصیدے ہیں، بہت تفصیلی قصیدے ہیں. پھر جشن جوبلی کے نام سے 1887 میں، تو جب یہ جشن جوبلی ہوا، جشن جوبلی کا مطلب کیا، 25 سال تخت نشینی پورے ہوئے ملکہ عالیہ کے، اس موقع پہ قصیدہ لکھا ہے. اور اس وقت مولانا حالی ایچیسن کالج لاہور کے بورڈنگ ہاؤس میں طلبہ کے اتالیق تھے. اب دیکھیے نا کہ یعنی وہ وہاں پہ جس کو چیفز کالج کہا جاتا تھا نا، چیفز کالج بھی کہا جاتا تھا، ایچیسن کالج، اب وہ بھی کیا ہے، وہ بھی لارڈ ایچیسن تھے نا،
ٹھیک ہے، لیڈی ایچسن ان کا ذکر سر سید احمد خان کے ہاں ان کے سفر میں بھی آیا تھا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جیسے وہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ بھائی انہوں نے کیا کیا آپ کے ساتھ آ کر، وہ جیسے اس پہ توجہ نہیں ہے، انہوں نے کیا کیا آپ کو دیا ہے اس پہ توجہ ہے۔ کچھ اشعار پڑھتا ہوں کہ اس عہد نے کی آ کے غلاموں کی حمایت، انسان کو نہ سمجھا کسی انسان نے کمتر، یعنی آ کر غلامی مسلط کر دی ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آ کر غلاموں کی حمایت کی ہے، افتادان خاک جو ہے ان کی حمایت کی ہے۔ اچھا، یہ آگے جو بات بہت اہم ہے، دی اس نے مٹا ہند سے یوں رسم ستی کی، گویا وہ ستی ہو گئی خود عہد کہن پر۔ یہ جو ستی کی رسم تھی، اس پر جو ایک گایتری اسپیوک ہیں انہوں نے لکھا ہے نا کہ بھئی یہ جو ستی کا سارا قصہ تھا، اس میں بھی جیسے وہ ایک مسیحا بن گئے، یعنی بہت کچھ مظالم کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، لیکن جیسے ستی کو انہوں نے نشانے پہ رکھا، اس کی مخالفت کی۔ اور ایک جملہ اس کا بہت مشہور ہے اسپیوک کا کہ دا وائٹ مین آر سیونگ براؤن ویمن فرام براؤن مین، یعنی یہ جو سفید فام مرد ہے، انہوں نے آ کر کیا کیا، یہ جو یہاں کے لوکل خواتین پر جو ظلم ہو رہے تھے ان کے مردوں کی طرف سے ان کے مسیحا بن گئے، ان کو نکالا۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا آج کل، لطف اللہ صاحب ایک ہیں 1800 سے لے کے 1850 تک منشی رہا وہ آدمی، تو لطف اللہ کی کہانی یہ ڈاکٹر مبارک علی نے، پرانی ہے جیسے مرتب کی ہے، تو اس میں بھی وہ واقعہ ایک بیان کرتے ہیں کہ میں، اور چونکہ وہ اصل میں فارسی جانتے تھے، ہندی جانتے تھے، عربی جانتے تھے، تو اتالیق رہے مختلف جو ہے وہ آفیشلز کے جو یہاں پر آتے ہیں، پھر ان سے انگریزی بھی سیکھ لی، تو وہ ایک پورا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک جگہ پہنچے، ہمارے ساتھ وہ انگریز بھی تھا، صاحب بہادر بھی تھا، اور وہاں پر ہم نے ایک منظر دیکھا کہ وہ جا رہے ہیں، وہ جنازہ جا رہا ہے اور ساتھ خاتون بھی ہے، اور پھر سارا معاملہ ہوا، اور پھر کہتے ہیں ہم دونوں گئے، انگریز نے اس کو سمجھایا بہت زیادہ اس خاتون کو کہ تم کیا حرکت کر رہی ہو، تو اس نے کہا کہ نہیں بھائی میرا تو جو ہے وہ چلا گیا ہے، اور میں خوشی سے کرتا ہوں۔ اس نے کہا بھائی تم ایسا کرو کہ بھائی تھوڑے سے پہلے جو ہے نا اپنی انگلی آگ میں ڈال کے ذرا دیکھو بھائی تم اس کو سہار لو گی، تو کہتے ہیں اس نے انگلی ڈال دی، اور پھر اس کی انگلی کی کھال بھی پگھلتی رہی لیکن اس کو چھیلتی رہی، اور پھر انہوں نے کہا نا کہ بھئی اصل میں وہ عام طور پہ جب کسی خاتون کو ستی کرنا ہوتا تھا تو اس کو افیون کی بہت بڑی تعداد جیسے چٹا دیتے تھے، جس سے وہ ڈی سینسٹائز سی ہو جاتی تھی، تو یعنی وہ پورا تجربہ بھی اس سے کروایا لیکن وہ ٹلی نہیں، اور آخر میں بالکل ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ جیسے بھسم ہو گئی، اور کہا بہت سمجھایا انگریز نے ان کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور غلط ہے اور فلاں اور ڈھماں۔ تو بہرحال یہاں پر بھی یہ ستی والا مسئلہ بھی جیسے بہت اہم۔ نابود کیا اس نے زمانے سے ٹھگی کو، ٹھگ نامہ اور ٹھگی علاقے تھے، بڑے بڑے ٹھگ تھے، تو انگریزوں نے آ کر ان سب کا کلا کما کیا، تو دی اس نے نابود کیا اس نے زمانے سے ٹھگی کو، ایک قہر تھا اللہ کا جو نوع بشر پر، اس عہد میں انسان ہی نہیں ظلم سے محفوظ، مظلوم نہ اب بیل نہ گھوڑا ہے نہ خچر، یعنی یہ جو ملکہ عالیہ ہے ان کی حکومت میں انسان تو ظلم سے بری ہو ہی گئے ہیں، جانوروں پر بھی ظلم نہیں ہوتا، اتنا عادلانہ نظام۔ سچ ہے کہ فاتح کوئی تجھ سا نہیں گزرا، محمود نہ تیمور نہ دارا نہ سکندر، اب آگے سنیے ذرا، تسخیر فقط اگلوں نے عالم کو کیا تھا اور تو نے کیا ہے دل عالم کو مسخر، یعنی اے ملکہ تمہاری جو حکومت ہے وہ صرف ابدان پر نہیں ہے، قلوب پر ہے، ارواح پر ہے۔ گو منت کیسر سے ہے ہر قوم گراں بار، احسان مگر اسلام پہ اس کے ہیں گراں تر، کیونکہ وہ تو کامن ویلتھ تھی نا، 50 اور علاقے بھی تھے جو ملکہ عالیہ کے تابع تھے، لیکن کہا کہ جی جو مسلمانوں پر جو احسانات ہیں ملکہ کے وہ تو بہت ہی زیادہ ہیں، اور آخر میں ختم کہاں کرتے ہیں، کیسر کے گھرانے پہ رہے سایہ یزداں اور ہند کی نسلوں پہ رہے سایہ کیسر، ٹھیک ہے۔ اور ابھی آپ آگے بھی دیکھیں گے نا، ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کوئی آرٹسٹ، کوئی گلوکار، کوئی اداکار، کوئی اسٹیو جابز، کوئی اس طرح کا بندہ مر جائے تو پھر وہاں پہ جو رہنے والے ہوتے ہیں تو وہ جیسے وہ پوسٹ لکھتے ہیں اور RIP لکھ دیتے ہیں، اس RIP پہ ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے، ریسٹ ان پیس، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ کیسے کہہ دیا آپ نے ریسٹ ان پیس، کافر کو دعا کیسے دے دی، ترہیم کی جا سکتی ہے کافر کے نہیں کی جا سکتی، آپ یہ قصیدے پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے کہ ترہیم کیا چیز ہوتی ہے، کیا کیا ان کے فضائل جو ہے بیان ہوتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ ملکہ عالیہ کی جو ہے وہ سالگرہ کا دن ہے، تو سالگرہ پر ایک قصیدہ لکھا گیا، ٹھیک ہے، تو مبارکباد کے نام سے۔ پھر جو ہے وہ مجدہ قدوم حضور شہزادہ ویلز در ہند، ٹھیک ہے، شہزادہ ویلز جو چارلز بیچارہ 60 سال رہا بیچارہ جو تھا، پھر بن گیا شکر ہے بادشاہ،
تو جو ولی عہد ہوتا ہے وہ پرنس آف ویلز کہلاتا ہے نا. تو اس زمانے کی جو ملکہ الزبتھ تھی ان کے ولی عہد تشریف لائے کہ مژدہ ہو اہل مشرق اب دن پھرے تمہارے، مغرب سے سوئے مشرق آیا ہے مہر تاباں، گلے کی اپنے لینے آیا خبر کہاں سے، ہے ایسے گلے با پر گلے کی جان قرباں. یہ آپ سنتے جائیے نا کیا مطلب شان ہے. ہندوستان بھی تجھ سے کچھ آج کل نہیں کم، اے مادن بزرگی اے خاک انگلستان، تیرے نصیب کا تو کیا پوچھنا ہے لیکن، یعنی انگلستان کا کیا نصیب ہے کہ حضرت وہاں تشریف رکھتے ہیں، لیکن ہماری بھی قسمت کم نہیں ہے، تیرے نصیب کا تو کیا پوچھنا ہے لیکن، ہندی بھی ان دنوں ہیں قسمت پہ اپنے نازاں، مہماں ہے آج ان کے اس شاہ کا ولی عہد، روئے زمیں کے سلطان جس کے ہوئے ہیں مہماں. اچھا جی، اس کے بعد آرنلڈ جو ہے شبلی بھی بہت ان سے متاثر تھے. جب یہاں سے وہ رخصت ہوئے تو ان کی روانگی پر ایک جیسے بہت نظم لکھی ہے، بہت لمبی چوڑی. پھر جو ہے وہ یہ ہے مسٹر موریسن. موریسن جو تھے یہ علی گڑھ میں انگریزی ادب کے استاد تھے، تو بڑے عرصے رہے. ان پر جیسے وہ جب واپس جا رہے تھے ولایت تو ان کی شان میں ایک قصیدہ ہے. تو جیسے پھیلایا مقدس پال نے دین مسیح، تم نے اور بک نے یوں ہی پھیلایا سید کا مشن. تو ایک دوسرے تھیوڈور بیک ایک اور صاحب تھے، وہ بھی یہاں پہ استاد تھے. مارسن اور مارسن بیگم نے ثابت کر دیا، خیر کے پتلے ہیں انگلش قوم کے سب مرد و زن. یعنی مارسن اور مارسن بیگم نے ثابت کر دیا خیر کے پتلے ہیں انگلش قوم کے سب جو ہے وہ مرد و زن. پھر ندوۃ العلماء کا جب افتتاح ہوا تو اس کے موقع پر بھی جو ہے لیفٹیننٹ جنرل جو ہے وہ آئے ہوئے تھے. تو پھر اس میں جیسے آپ دیکھیں نا خود سے ایک اپولوجی دے دی کہ بھئی یہ جو ہم پر حاکم ہیں اور اس ملک کو اہل ملک پہ سمجھو خدا ہے مہرباں، آزاد ہو مذہب جہاں، آباد ہو معبد جہاں، ہو سلطنت اس قوم کی جو علم کی ہو قدرداں، جلسوں میں پبلک کے شریک آ کر ہوں حکام زماں، ٹھیک ہے، دیں تاکہ اپنے خلق شاہانہ سے دل سب کے بڑا. اچھا اب وہ پھر آگے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب چونکہ ظاہر بات ہے کہ کچھ نیگیٹیوٹی بھی ہے، ممکن ہے کچھ دل اس حکومت میں ہو نالاں اور حزین، پر اس سے تو خالی حکومت کوئی عالم میں نہیں. وہ بادشاہ قبضے میں جس کے آسماں ہے اور زمین، اس کی حکومت میں بھی شادی ہے کہیں ماتم کہیں، باران رحمت ہے کہیں زحمت کہیں سیل بلا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جو انگریز بہادر ہیں ان کے یہاں تھوڑی اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے تو اللہ میاں بھی تو ایسے ہی ہے نا. یعنی اللہ میاں کی طرف سے بھی جو آپ کو ہے ہمیشہ کوئی خیر تو نہیں ملتی نا، تکلیف بھی تو آتی ہے نا. یعنی آپ دیکھیں کہاں تک اپولوجی وہ دینے کو تیار ہے. اچھا جی، پھر ملکہ وکٹوریہ جب انتقال فرما گئیں 1901 میں تو ان کا مرثیہ جو ہے وہ لکھا ہے، اے کوئین وکٹوریہ ایک تجھ کو کیا آئی اجل، لچھمی دنیا کے ہاتھوں سے گئی گویا نکل. لچھمی وہ جس کو لکشمی دیوی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے تیری نیکی سے امید اے زمیں کی بادشاہ، آسمانی بادشاہت میں خدا دے تجھ کو جا. یعنی آسمانی بادشاہت میں تمہیں جگہ ملے گی. کر لیے تھے سب جگانوں اور بیگانوں کے دل، نیکیوں سے تو نے اپنی فتح اے وکٹوریہ. پھر آگے کہتے ہیں جس قدر علمی فتوحات اس زمانے میں ہوئیں، دہر کی تاریخ میں ملتا نہیں ان کا پتہ. ہو گئے ہر بر اعظم میں تیرے برپا علم، تیرے بیڑوں اور جہازوں سے سمندر پٹ گیا. شاعروں کے، اب آگے سنیے کیا شعر ہے، شاعروں کے جس قدر مدح سلف میں تھے غلو، حق میں تیرے وہ حقائق بن گئے سرتاب اپا. یعنی وہ جو مبالغہ غلو تھا وہ کہا کہ وہاں تو وہ مبالغہ تھا لیکن آپ کے حق میں بالکل جیسے وہ جینون ہو گیا. تو مبارک تھی کہ تجھ کو صلح تھی دل سے پسند، دے گا فرزندی کا اب اپنی خدا خلعت تجھے. فرزندی یعنی ہے نا کہ اب جیسے خدائی باپ ہے اور خدا کے بیٹے ہیں سارے، ٹھیک ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. تو نمک تھی سر بسر گویا زمیں کے واسطے. یہ سب ببلیکل
جو ہے تلمیحات ہے نا، انہوں نے سیدنا مسیح نے کہا تھا اپنے جو ہے ڈسائپل سے کہ بھئی تم زمین کا نمک ہو، زمین اپنا نمک کھو دے تو پھر زمین میں کہاں سے شور پیدا ہوگا، تو نمک تھی سر بسر گویا زمین کے واسطے ملک کا مصلح تصور کرتی تھی خلقت تجھے، ہند نے پایا تیرے دور حکومت میں وہ امن اگلے دوروں میں نہ تھا جس کا کہیں خواب و خیال، لے گئی قحط اور وبا میں ملک کی جو یہاں خبر تھا زمانہ تیرا اس میں آپ ہی اپنی مثال۔ حالانکہ جو بنگال کا قحط ہے وہ بہت مشہور ہے، 25 لاکھ لوگ مارے گئے۔ گرچہ ممکن ہے کہ تیرے عہد دولت مہد میں ہوں رعیت میں تیری کچھ لوگ زار اور خستہ حال۔ اب دیکھیں پھر وہی بات، بار بار وہ ہانٹ کر رہی انہیں بات، تو ہو سکتا ہے بھئی کچھ لوگ جو ہیں وہ خستہ حال ہوں، پر خدا کی اب پھر وہی بات، پر خدا کی سلطنت میں بھی یہی ہے حال خلق، یہاں خوشی ہے وہاں مصیبت، وہاں سما ہے یا ہے کال۔ خدا کی حکومت میں بھی تو ایسا ہی ہے، ہوں قوانین الہی یا قوانین بشر، ہوں قوانین الہی یا قوانین بشر، ہے برابر سب کا راضی اور خوش رہنا محال۔ ٹھیک ہے، قوم میں ڈالی بنا تعلیم کی جس کے بغیر کھو چکے تھے اپنا ہم ہندوستان میں اعتبار، ہے علی گڑھ میں ہماری یہ جو قومی درسگاہ، ہے حقیقت میں یہ تیرے نام کی ایک یادگار، اس کی رسم فاؤنڈیشن اور جشن کیسری دونوں تقریبیں ہوئی ہیں ایک ہی وقت آشکار۔ یعنی علی گڑھ کی جو بنا رکھی گئی، نیو رکھی گئی، وہی جیسے کیا تھی وہ، یعنی وہ جو دن تھا، یعنی 24 مئی 1875، 24 مئی 1875 وہ دن تھا جس دن مدرسہ علی گڑھ جو ہے اس کی بنا رکھی گئی، اور وہ دن ملکہ عالیہ کی سالگرہ کا بھی تھا۔ ٹھیک ہے، تو کہا کہ بھی جیسے جمع ہو گیا، نیو رکھنے اس کی یہاں آیا تیرا قائم مقام، تو لارڈ لٹن آئے تھے۔ یعنی اگر آپ یہ نظمیں پڑھیں نا تو ہمارے جتنے شہر ہیں، ایچسن کالج اور انفسٹن اسٹریٹ اور جناب لٹن روڈ، تو لٹن روڈ بھی کیا ہے، وہ بھی یہاں پہ گورنر تھا لٹن۔ ٹھیک ہے، تو نے خود اس کو کتابیں بھیج کر بخشا وقار، تو چند کتابیں ملکہ نے بھجوائی تھیں جس کی جلدیں جو تھیں وہ طلائی تھیں، یعنی سونے کی تھیں، اور اس میں اپنے دستخط انہوں نے ثبت کیے۔ پھر جب وہ فوت ہو گئیں تو وہ پہلے بھی آ چکا ہے، تو اب وہ اس میں نوحہ کیسرہ ہند 1901 میں لکھا ہے، آخر میں 2 اشعار ہیں، شاہ ایڈورڈ کا عالم یوں ہی محکوم رہے، شاہ ایڈورڈ کا عالم یوں ہی محکوم رہے جیسے عالم کے دلوں پر تھی حکومت تیری، عہد میں اس کے رہے فتنے سے محفوظ جہاں جیسے محفوظ تھی فتنوں سے حکومت تیری۔ پھر اس کے بعد ایک بہت اہم نظم ہے، وہ بہت لمبی نظم ہے، حب وطن کے نام سے، وہ بھی بہت نمائندہ چیز ہے۔ پھر جو ہے یہاں پر ایک شکوہ ہند کے نام سے ایک بہت طویل نظم ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جیسے پری کرسر ہے اقبال کا جو شکوہ ہے اس کی، تو بہت تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ ہندوستان ایسا تھا اور ایسا تھا، اس کے بعد پھر اس میں یہ تبدیلیاں آ گئیں۔ پھر علی گڑھ کی شان میں انہوں نے بہت سی نظمیں لکھی ہیں، اور پھر مسلمانوں کی تعلیم کے نام سے، اس میں بس چند اشعار پڑھ کے پھر ہم کچھ چیز دیکھتے ہیں۔ یہ اپنا عرفان ذرا تقسیم کر دو جو نثر والا ہے۔ مسلمانوں کی تعلیم، گئے وہ دن کے نفری کرتے تھے دیندار دنیا پر، بقائے دین و ملت منحصر دنیا پہ اب جانو۔ تو کہا کہ بھئی ہوتا یہ تھا کہ بھئی دیندار جو ہے دنیا پہ نفرین کرتے تھے، دنیا سے لا تعلق تھے، لیکن اب انہوں نے جان لیا ہے اس مدرسے کی وجہ سے کہ دین و ملت جو ہے وہ دنیا پر منحصر ہے۔ یہ اس کالج نے یہ تبدیلی پیدا کی۔ گئے وہ دن کے لاکھوں بے ہنر یہاں عیش کرتے تھے، ہوا ہے بے ہنر جینا بھی اب مشکل میری جانو۔ بے ہنر تھے، اب جیسے انہوں نے ایک ریئلائزیشن پیدا کی کہ بھائی تمہیں ہنر پیدا کرنا ہے، تمہیں جو ہے سیکھنا ہے۔ اور اب وہ کہتے ہیں کہ تبدیلی کیا آ گئی ہے، یعنی ہر چیز ایک فن بن گئی ہے، ہر چیز ایک سائنس بن گئی ہے۔ وہ بڑے اہم اشعار ہیں، کہتے ہیں اگر چاہیں گے کرنی آدمی گھوڑوں کی سائسی، تو دینا ہوگا ان کو امتحان علم بیداری۔ یعنی اب یہ جو اینیمل کو جو ہے ان کو جو ہے اس کی سائنس گیری کرنی ہے تو اس کے لیے بھی اب سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا، یعنی ہر علم اب فارملائزڈ ہو گیا ہے، ہمہ شمہ کوئی کر نہیں سکتا۔ اور نہ مستغنی بقابل علم سے ہے اب نہ باورچی، ہوا ہے مدرسوں سے مطبخوں تک فلسفہ جاری۔ یعنی مدرسوں سے مطبخوں تک ہر چیز کی ڈگری ملے گی،
ہر چیز کا آپ کو جیسے سرٹیفکیشن لینی پڑے گی، ایسے نہیں آپ اس سے کر سکتے. تو یہ جو سارا تصور ہے نا کہ کنٹرول علم پہ کرنا، کہ بھئی کوئی بھی اٹھ کے آدمی کوئی کام نہ کر دے، جیسے کنٹرول ہوگا، سرٹیفکیشن ہوگی، سند ہوگی، اور وہ سند وہ دیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ سند ظاہری بات ہے کہ ٹھوک بجا کے دیکھیں گے، باقی معاملات کو دیکھ کر کریں گے. اب یہ ان کی کچھ تھوڑے سے اقتباسات ہیں. یہ ایک ہے اپنا کلیات نثر حالی، اس میں بہت سے اہم ہیں مضامین. تو کچھ مضامین میں سے کچھ اقتباس میں نے جمع کیے تھے، یہ آپ مل گئے اب آپ کو؟ ہاں وہ لے آتے ہیں. ایک ان کا ہے الدین یسرن، ٹھیک ہے. دین برحق کی شان یہ ہے کہ اس میں کوئی چیز انسان کو مجبور کرنے والی نہ ہو، نہ اعتقادات میں کوئی محال بات تسلیم کرائی جائے، نہ عبادات میں کوئی بوجھ ایسا ڈالا جائے کہ عاجز بندوں سے اس کی برداشت نہ ہو سکے. اب یہ بہت اہم بات ہے، محال بات تسلیم نہ کروائی جائے. اب جنات ہیں، فرشتے ہیں، معجزات ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ تو محالات ہیں، محالات عقلی ہیں یہ، ٹھیک ہے. تو یہ نہ کی جائیں. اسی طریقے سے ریاضت کرنا اور پھر زہد کی زندگی بسر کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ بھی ایک خاص طرح کا جو ہے وہ کہیں اور سے آ گیا. کھانے پینے، پہننے اور برتنے کی چیزوں میں ان کے لیے کسی قدر روک ٹوک ہو جیسے طبیب کی طرف سے بیمار کے حق میں ہوتی ہے. اس کا بڑا مقصد اخلاق کی تہذیب اور نفس انسانی کی تکمیل ہو. یعنی وہ جو کانسیکوینشلسٹ ایک موریلٹی ہے نا، ٹھیک ہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ بھائی وہ ابھی ہم شبلی کو بھی دیکھیں گے اگلی مرتبہ کہ بھائی مقصود بالذات نہیں ہے یہ چیزیں، مقصود تو کچھ اور ہے. مقصود تو تزکیہ ہے، مقصود جو ہے وہ تو جو ہے وہ تہذیب نفس ہے، تہذیب اخلاق ہے. اس میں عبادت کے طریقے ایسے عمدہ ہوں جن میں مشقت کم اور فائدہ بہت ہو. فائدہ اب دیکھیں نا، مشقت کم ہے اور فائدہ یوٹیلیٹی ہونی چاہیے. اس کے اصول ایسے جامع ہوں کہ ایک نیکی میں بہت نیکیاں مندرج ہوں. اس میں کوئی بندش ایسی نہ ہو جس سے انسان کو اپنی واجبی آزادی سے دستبردار ہونا پڑے. اب آزادی جو ہے اس کا ایک تصور ہے، فارمل جو اس کی فریڈم ہے. اس میں کوئی مزاحمت ایسی نہ ہو جس سے انسان پر ترقی کی راہیں مسدود ہو جائیں، ترقی کی راہیں، ٹھیک ہے، اور وہ خلافت رحمانی کا منصب حاصل کرنے سے محروم رہ جائے، اور جس خانے بقا سے اس کے بنی نوع بہرہ مند ہیں ان میں ان کا کوئی شریک نہ ہو سکے. جیسے ایک کوئل گھوڑا جو اپنے ہم جنسوں کو جنگل میں آزاد اور بے قید چرتا اور کلول کرتا دیکھتا ہے، مگر خود اپنے مالک کے بس میں ایسا مجبور و لاچار ہے کہ ان کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتا اور بوجھ میں لدا ہوا چپ چاپ چلا جاتا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دین بھی ایسا ہی بن جائے، لوگوں کے لیے بوجھ اور ایک جبر جو ہے ان پر مسلط ہو جائے. صرف دین اسلام ہی وہ دین ہے کہ جب اس کی اصل ماہیت پر نظر کی جاتی ہے تو وہ نہایت پاک اور سچا دین ثابت ہوتا ہے. یہ سچا ہے، یہ دین انسان کی آزادی کو قائم رکھتا ہے اور اس کو کسی دشوار بات کے کرنے یا ماننے پر مجبور نہیں کرتا. دیکھیں دشوار بات تو بہرحال بہت سی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وما جعل علیکم فی الدین من حرج. لیکن ہم تو بس یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا انڈر کرنٹس جو اس بیانیے کے اندر چل رہے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ اس میں کیا خرابی کی بات ہے، سب باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ خاص سیاق و سباق میں یہ سب باتیں کہی جا رہی ہیں. الغرض اس پاک دین میں جب تک، اب یہ بہت اہم بات ہے، جب تک وہ اپنی اصلیت پر برقرار رہا. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات، وہی جو ٹھیٹھ اسلام والی بات ہے. بھئی ایک اسلام تھا جو اصلی اسلام تھا، حقیقی اسلام تھا، پیغمبرانہ اسلام تھا، ٹیکسچول اسلام تھا، قرآنک اسلام تھا. وہ تو جب تک اپنی اصل حالت میں رہا تو ایسا ہی تھا. کوئی چیز انسان کی واجبی امنگ اور خوشی اور آزادی کو روکنے والی نہ تھی. اب سنیے، یہ ہے اصل بات. مگر وقتاً بعد وقت اور حینم بعد حین اس پر حاشیے چڑھنے شروع ہوئے، اور رفتہ رفتہ ان کی کثرت اس درجے کو پہنچی کہ متن اور حاشیوں میں تمیز کرنی دشوار ہو گئی. یہ آگے بھی ایک اقتباس میں یہ بات آئے گی کہ بھائی وہ جو اصل اسلام تھا اس کا سائز بہت چھوٹا تھا، اس کے اوپر ردے چڑھا دیے گئے، ایڈ آنز ایڈ آنز ایڈ آن. یعنی آپ دیکھیے سر سید سے لے کے غامدی صاحب تک ایک ہی پروجیکٹ ہے کہ بھائی غامدی صاحب بھی خود کہتے ہیں نا کہ بھائی میرا ایک بڑا کام کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں شریعت کو اور فقہ کو الگ الگ کر دوں. شریعت سیکریڈ ہے، وہ گاڈ گیون ہے، اور وہ بہت چھوٹا اس کا سائز ہے. سنتیں جو ہیں پتہ نہیں 40 30 27 ہو گئیں، تو مطلب وہ بھی انہوں نے گن ون کے بتا دیں.
تو اور یہ جو اوپر آپ نے ردے چڑھا دیے فقہ کے نام پر، اس کو دین بنا دیا ہے، تو یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے۔ ایک صاحب تھے، کوئی مبلغ تھے، جاپان وغیرہ بھی گئے، سرفراز حسین صاحب، ان کی ایک کتاب ہے، بڑا اس کا عنوان بہت خوبصورت ہے، اور وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اسلامک ماڈرنزم کا وہ مینیفیسٹو ہے، وہ ٹائٹل، وہ ایک رسالہ ہے 20 صفحے کا، اس کا نام ہے اقل قلیل اسلام، نام ہی ہے، 1925-26 میں کتاب چھپی، اقل جو کہتے ہیں اسلام منیملزم یا منیملائزیشن آف اسلام، انہوں نے کہا کہ بھائی بس کم سے کم بتا دیں، ریڈیوس کر کے کہ یار یہ اتنا بس کر لیں، اور کیوں لوگ چھوڑ رہے ہیں، کیوں لوگ جو ہے دین سے نکل رہے ہیں، اور نوجوان کیوں غیر متعلق ہو رہے ہیں، آپ نے بہت زیادہ اس کو بھاری کر دیا، تو کٹ ٹو سائز کر دیں اسلام کو، اقل قلیل اسلام، ٹھیک ہے، تو یہ تھیم یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ اچھا جی، تو پہلا حاشیہ جو اس ملت بیضا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ تمیز کرنی مشکل ہو گئی، بلکہ متن نظروں سے غائب ہو گیا۔ پہلا حاشیہ جو اس ملت بیضا پہ چڑھایا گیا وہ یہ تھا کہ جو باتیں رسول خدا نے محض اصلاح معاش کے لیے تعلیم فرمائی تھی اور جن کا مدار صرف مصالح دنیاوی پر تھا، وہ بھی شریعت میں داخل کر دی گئی۔ وہی بات انتم عالم بھی امور، تفصیل سے انہوں نے اس آرٹیکل میں اور جگہوں پر بھی اس حدیث کا ذکر کیا کہ بھائی وہ چیزیں جو ایسے مصلحت کے تحت بتائی تھی، آپ نے ان کو دین کے مین کارپس کا حصہ، اور یعنی وہ جو احکامات یا وہ تعلیمات جو مؤقت تھیں ان کو آپ نے ابدی بنا دیا، ہمیشہ کے لیے بنا دیا، ٹھیک ہے، اور ان کو ضروریات دین سے سمجھا گیا، حالانکہ یہ ایک صریح مغالطہ تھا جس کو خود رسول کریم نے اپنی زندگی میں حل کر دیا تھا۔ اصل یہ ہے کہ جس قوم میں رسول خدا مبعوث ہوئے تھے، اس کی اندرونی اور بیرونی دونوں حالتیں زمانہ جاہلیت کے امتداد سے معالج اور اصلاح کی محتاج تھیں۔ جس طرح ان کے عقائد اور اخلاق بگڑ گئے تھے، اسی طرح ان کا طریقہ تمدن اور طرز معاشرت بھی بری حالت میں تھا۔ جیسے وہ مبدا و معاد سے غافل تھے، ویسے ہی کھانے پینے اور پہننے کے آداب سے ناواقف تھے۔ ان کی مجلس تہذیب سے مبرہ تھیں، ان کے معاملات وحشیانہ تھے، ان کا طریق معاش بے ڈھنگا تھا۔ بس اس دین کے ہادی اور دنیا کے رہبر نے جیسا اپنے فرائض منصبی یعنی تبلیغ احکام الہی کو ضروری سمجھا اور اس کو مبدا و معاد کی حقیقت سے آگاہ کیا، ان کے عقائد باطلہ اور اخلاق رذیلہ کی اصلاح فرمائی، اسی وقت جو ہے وہ رقت نوعی اور قومی ہمدردی کے اقتضا سے، رقت نوعی کا مطلب کیا ہے کہ یعنی یہ جو نوع انسانی ہے اس کے لیے نرمی کے سبب سے، ٹھیک ہے، تو رقت نوعی اور قومی ہمدردی کے مقتضا سے ان کے طریقے معاشرت کو بھی درست کیا، ان کی مجلسوں میں تہذیب پھیلائی، لباس و طعام کے آداب سکھائے، نشست و برخاست کے قاعدے بتائے، سلام، مصافحہ، معانقہ، تہنیت، تعزیت، ضیافت، بیاہ، شادی، لین دین، سفر، اقامت، کھیتی، تجارت، حفظ صحت اور دوا دارو، غرض کے جملہ امور دنیا کے اصول تعلیم فرمائے، مگر اسی قدر جتنے کہ اس زمانے اور اس ملک کے مناسب تھے، زمانے اور ملک کے مناسب تھے، یعنی ٹائم اینڈ سپیس باؤنڈ تھے، وہ عربوں کے حسب حال کچھ باتیں بتائی تھیں، تو اس کا زمانہ بھی محدود تھا اور اس کا مکان، زمان بھی محدود پیغمبر کے دور تک، اور مکان بھی جزیرہ نماء عرب کے لوگوں کے لیے۔ اب آپ اس کو جو ہے یونیورسل بنا دیں، اس کو قیامت تک آپ اس کا امتداد کر دیں، استمرار کر دیں، تو یہ اب آپ غلط کر دیں۔ اچھا جی، ان دونوں میں سے پہلی تعلیم آپ کا منصبی فرض تھا جس کے لیے آپ مبعوث ہوئے تھے، یعنی وہی بات جو مبدا و معاد اور وہ ساری باتیں، اور یہ جو ساری باتیں ہیں نارم، سوشل نارمز، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، ٹھیک ہے، یہ چیزیں کیا تھیں؟ وہ دوسری تعلیم جو کہ معاش سے علاقہ رکھتی تھی، وہ آپ کے منصبی فرائض سے بالکل علیحدہ تھی، نہ اس کی تعلیم امت پہ فرض کی گئی، نہ اس کے خلاف عمل درآمد کرنے کی ممانعت ہوئی، اور اسی تعلیم کی نسبت حضرت نے ارشاد فرمایا کہ انما انا بشر اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوا بہ واذا امرتکم بشیء من رأیی فانما انا بشر، ٹھیک ہے، وہی جو تعبیر نخل والی روایت ہے جس کے آخر میں آتا ہے کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، ٹھیک ہے، میں ایک انسان ہوں، اور جب میں تمہیں تمہارے دین سے متعلق کوئی بات کروں تو اس کو لے لیا کرو، اور اگر میں تمہیں اپنی رائے سے کوئی دنیا کے معاملات میں کوئی بات کروں تو بھائی میں بھی انسان ہوں۔ غرض اس میں شک نہیں کہ ایک بہت بڑا حصہ حدیث نبوی کا ایسا تھا جو تبلیغ رسالت سے کچھ علاقہ نہ رکھتا تھا، مگر غلطی سے وہ بھی اس میں داخل سمجھا گیا۔ وہی بات نا کہ جو اصل میں مین باڈی کا حصہ نہیں تھا نا، وہ وقتی احکامات تھے اور ایک خاص مصلحت سے دیے گئے تھے،
اس کو انہوں نے دین کے مستقل اور ابدی احکامات کی فہرست میں داخل کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی جیسے غلطی ہوئی۔ اچھا جی، اور جو طریقہ تمدن اور معاشرت کا اب سے 1300 برس پہلے خاص عرب کے لیے اس زمانے اور اس ملک کی ضرورتوں کے موافق تعلیم کیا گیا تھا، وہ ہر ملک اور ہر قوم کے لیے الی یوم القیامہ واجب العمل اور واجب الاذعان ٹھہرا کیا۔ یہ عجیب بات ہو گئی، ٹریجڈی ہے نا یہ، کہ ایک خاص وقت کے لیے، ٹائم اینڈ سپیس کے لیے کنٹینجنٹ جو ہے ایک احکامات دیے گئے، اس کو یونیورسل اور جو ہے آپ کہیں کہ اٹرنل بنا دیے، ٹیمپورل تھے اٹرنل بنا دیے، لوکل تھے گلوبل بنا دیے۔ یہاں تک کہ جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل میں علماء کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت تھی، اسی طرح ان باتوں کو دریافت کرنے کی بھی حاجت ہوئی کہ کھانا کس وضع پر کھا لیں، لباس کیسا چنیں، جوتا منڈا پہنے یا نوکدار، منڈا کہتے ہیں بالکل نیکڈ، ٹوپی ہلکی پہنے یا بھاری، برتن چینی کے برتن یا تانبے کے، غیر قوموں کے علوم پڑھیں یا نہ پڑھیں، غیر زبانوں میں سے کون سی زبان سیکھیں اور کون سی نہ سیکھیں، غیر زبانوں کے الفاظ بحسب ضرورت اپنی زبان میں استعمال کریں نہ کریں، ایسی وضع کا مکان جس میں ہر موسم کی آسائش ہو بنائے نہ بنائیں، تمباکو میں گڑ ڈال کر پئیں یا خشک، چائے میں کچا دودھ ملا کر پئیں یا اونٹا ہوا ابلا ہوا۔ غرض کہ انسان کے تمام قوائے جسمانی اور نفسانی اور اس کی تمام حرکات و سکنات اور اس کے تمام اعضاء و جوارح پر قیدیں اور بندشیں لگائی گئیں، باندھ کے رکھ دیا ہے، جکڑ بندی میں ڈال دیا ہے، ایک ایک چیز تک پرچون سطح پر ہوگی۔ اب ان میں سے اس بیان میں بھی بہت مبالغہ ہے نا، یعنی اس کو کوئی بھی دین میں شامل نہیں کرتا، لیکن اور بہت سی چیزوں کو شامل کرتا ہے، تو وہ جس کو کہا جاتا ہے نا کیریکیچور، تو ایک سٹرا مین بنایا حال ہی نے کہ اتنی پرچون سطح پر باتیں، اب اس کی ریل میں وہ ساری تمدن و مدن کے کھانے پینے کے سارے معاملات نکال دیے، یعنی ایک اوچھی سی جو ہے تصویر بنائی اور پھر اس کے بعد اس کو جو ہے رد کر دیا، اور اس کے لیے کوئی موقع ایسا نہ چھوڑا گیا جس میں وہ اپنی بد نصیب عقل سے بھی کچھ مشورہ یا کام لے سکے، بالکل جیسے عقل کو زحمت نہ ہو، ہر چیز بالکل کوڈیفائیڈ ہے، متعین ہے۔ ایک تو حاشیہ یہ چڑھایا آپ نے، دوسرا حاشیہ یہ چڑھا کہ اعمال بدنی اور احکام ظاہری جو کہ بمنزلہ قالب کے تھے، ان میں اس قدر تعمق، گہرائی اور تحقیق کی گئی اور ان پر اس قدر زور دیا گیا کہ اخلاق فاضلہ اور ملکات صالحہ جو بمنزلہ روح کے تھے اور جن کے تر و تازہ رکھنے کے لیے اعمال ظاہری مشروع ہوئے تھے، ان کی طرف اصلاً توجہ باقی نہیں رہی، یعنی وہی بات کہ ظاہر پر بہت فوکس ہو گیا۔ اور جیسے مقصود تو تزکیہ تھا نا، یعنی آپ دیکھیے کہ یہ تھیم بھی غامدی صاحب کے یہاں بہت زیادہ ہے کہ مقصود جو ہے وہ تزکیہ ہے، اور جو موسیقی کی بات ہے یا مصوری کی بات ہے یا رقص کی بات ہے یا فلاں فلاں بات ہے، اس میں یہ ایز سچ ان چیزوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے نفس کے تزکیے کو مجروح کرتی ہیں، تو بس آپ سبجیکٹیولی دیکھیں کہ بھئی کون سی چیز ایسی ہے، یعنی اس میں ہم آبجیکٹو فیصلہ نہیں کر سکتے کہ سب میرلی آپ موسیقی اور رقص اور مصوری جو ہے اس کا آپ انکار کر دیں، بس آپ دیکھتے رہیں، دل پہ نگاہ رکھیں، نفس کو دیکھتے رہیں کہ وہ آلودہ تو نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور دنیاوی ترقیات جن کے بغیر دین کی شرکت قائم نہیں رہ سکتی مسدود ہو گئی، یہ بہت اہم بات ہے، خدا اور رسول کی نہیں بلکہ انتہا کی تکلیفات نے عاجز بندوں کو ایسے شکنجے میں کھینچا کہ ان میں دنیا کے بڑے بڑے کام کرنے کا دم باقی نہیں رہا، یعنی خدا رسول نے تو اتنا نہیں جکڑا تھا، اتنا زیادہ اوور لوڈ کر دیا کہ اب وہ کسی اور جوگے رہے ہی نہیں۔ بہت باریکی ہے، نماز ٹھیک ہوئی کہ نہیں ہوئی، پاکی ناپاکی میں بہت تفصیل ہے، ہر چیز کو اتنا پرچون سطح پہ جا کے کیا کہ جو بڑے مقاصد تھے، دنیا کی قومیں جیسے اس طرف جا رہی تھیں، وہ سب چیزیں ایک طرف رہ گئی۔ پھر آپ دیکھیے ایک مضمون ہے، یہ اقتباس ہے، زمانے کے موافق اپنا حال بناؤ۔ زمانے کی نیرنگیاں مشہور اور اس کے طلب المزاجیاں ضرب المثل ہیں، وہ سدا ایک حال پر نہیں رہتا، وہ ہمیشہ ایک چال پر نہیں چلتا، وہ گرگٹ کی طرح برابر رنگ بدلتا رہتا ہے، وہ اس پتھر کی طرح جو پہاڑ کی چوٹی سے لڑکایا جائے ہزاروں پلٹے کھاتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ سب یہ اس طرح کرتا ہے۔ تو اب یہ زمانہ ہے، اب وہ تھوڑا آگے جا کر کہتے ہیں، اسی لیے زمانے نے کہا تھا، شاعر نے کہا ہے، زمانہ بات و نسازت تو با زمانہ بساز، زمانہ تو اس سے سازگاری نہیں کرتا تو زمانے کے ساتھ سازگاری کر لے۔ اور ایک عرب حکیم کے قول ہے، در مات دہر کیف دار، یعنی زمانے کے ساتھ گھوم جاؤ پھر جاؤ جس طرف زمانہ
جاتا ہے، چلو تم وہاں کو ہوا ہو جدھر کی، یہ خود حال ہی کا ہی مسئلہ ہے۔ تو اچھا، اس لیے کہ زمانہ کبھی انقلاب سے خالی نہیں رہتا اور اس کا مقابلہ انسان ضعیف البنیان سے نہیں ہو سکتا۔ اب بات کیا ہے؟ بس انسان میں ایسی قابلیت ہونی ضرور ہے کہ جیسی ضرورت دیکھے ویسا بن جائے، تاکہ زمانے کا کوئی انقلاب اس کو سخت صدمہ نہ پہنچائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جیسے اب یعنی کمپیٹیبلٹی پیدا کرو، لچک پیدا کرو، ٹھیک ہے، اور زمانہ باتوں نہ سعادت تو با زمانہ ستیز، یہ رویہ اختیار نہ کرو، اڑی نہ کرو، ضد نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اور مطلب اب جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے، کوئی نیا ادارہ، کوئی نیا گیجٹ، کوئی نئی ٹیکنالوجی، کوئی نیا میڈیم آتا ہے، اور کچھ جو ہے دینی لوگ اس کی طرف تھوڑا سا شک سے، سسپیشن سے دیکھتے ہیں، تو فوری طور پر ایک جیسے چارج شیٹ سامنے رکھ دی جاتی ہے کہ یہی کام آپ نے پرنٹنگ پریس کے ساتھ کیا تھا، یہی کام آپ نے جو ہے پہلے جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر کے ساتھ کیا تھا، یہی آپ نے پہلے ٹی وی کے ساتھ کیا تھا، ٹی وی توڑے تھے، پھر آپ اپنے چینل آپ نے خود بنا لیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کہتے ہیں بھائی کیوں آپ کو یہ کرنا پڑ رہا ہے؟ بس جو زمانے کا تقاضا ہے، جو اقتضا ہے، بس آپ کو کریں۔ جو دنیا میں آ کر جن لوگوں نے کامیابی حاصل کی وہ وہی تھے جنہوں نے مقتضائے وقت کو ہاتھ سے نہ دیا اور جیسا زمانہ دیکھا ویسے بن گئے۔ اب آگے وہ ایک ڈسکلیمر بھی دے رہے ہیں کہ بھئی اس موافقت سے ہماری مراد نہیں ہے مثلاً کہ بے دینی اور الحاد کے زمانے میں دین و مذہب سے ہاتھ اٹھا بیٹھیں، عیش و عشرت کے زمانے میں جفا کشی اور محنت سے دستبردار ہو جائیں، یا جہاں خوشامد کا بازار گرم ہو وہاں خوشامدی بن جائیں، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ جو ہے بالکل ہی جیسے اپنی اخلاقی اقدار کو چھوڑ دیں، لیکن بہرحال آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں بہرحال آگے وہ ایک روایت ہے، وہ روایت بھی آج کل بہت بیان ہوتی ہے، ہماری موٹیویشنل سپیکرز وغیرہ بھی اس کا بہت ذکر کرتے ہیں۔ روایت ضعیف سی روایت ہے، من استوى یوماہ فہو مغبون، جس کے 2 دن برابر ہو گئے وہ آدمی دھوکے میں ہے، خسارے میں ہے۔ جس کانٹیکس میں یہ بات کہی گئی، اگر یہ روایت ثابت ہے تو وہ تو اصل میں اخلاقی اور روحانی اور تقرب اللہ کی منزلیں ہیں نا، یعنی وہ اس کو کہاں لے رہے ہیں کہ بھئی آپ روز ترقی کریں، مطلب روز آپ جو ہے مزید دنیا میں آگے بڑھیں، جی ڈی پی، جی این پی، اور ان پہ آپ مزید اضافہ کرتے چلے جائیں۔ تو کہا کہ وہ یہی معاملہ ہے، اے مسلمانوں تم کو بھی یہ معلوم ہے کہ جو شے تم کو ابھرنے نہیں دیتی وہ کیا ہے، اور جس کے سبب تم جنبش نہیں کر سکتے وہ کون سی بندش ہے۔ یاد رکھو وہ تمہاری بیہودہ تقلید ہے، جس نے تم کو مذہبی امور ہی میں مجبور اور بے اختیار نہیں کیا، بلکہ تجارت میں، زراعت میں، علم و ہنر میں، حرفے اور پیشے میں، غرض ہر کام میں تمہاری عقلوں پر پردہ اور ہر راہ میں تمہارے پاؤں میں بیڑی ڈال دی ہے، اور تم کو اس پرندہ جانور کی مانند بے بس کر رکھا ہے جس کے پر کٹے ہوں اور آنکھیں سی ہوئی ہوئی۔ تو کہا کہ یہ تم کر رہے ہو۔ تو کہا کہ پھر آگے بتایا ہے کہ بھئی تمہارا مسئلہ کیا ہے کہ تم جو ہے وہ تقلید کا شکار ہو گئے ہو، بدترین جمود کا شکار ہو گئے۔ اس کے بعد یہ ایک آخری قطعہ ہے، کیا مسلمان ترقی کر سکتے ہیں؟ جو قوم ترقی کے بعد تنزل کے درجے پہ پہنچ جاتی ہے وہ ایک ایسی ابتر حالت میں ہوتی ہے کہ اس کے دوبارہ ترقی کرنے سے اکثر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ اس کی قابلیت کا جوہر نظروں سے چھپ جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ ترقی کرنے کا ارادہ کرتی ہے تو اس کی صحیح ایک حرکت مذبوحی سمجھی جاتی ہے، اور اگر وہ سنبھلنا چاہتی ہے تو اس پر سنبھالے کا گمان کیا جاتا ہے۔ یہی حال آج کل ہماری قوم کا ہے۔ وہ خیالات جو مسلمانوں کی ترقی نہ کر سکنے کے متعلق عام طور پر پیش کیے جاتے ہیں، وہ کئی خیالات ہیں، ان میں سے چند میں نے یہاں نقل کیے ہیں۔ پہلا خیال، مذہب معنی ترقی ہے، یعنی مذہب جو ہے، اگر آپ مذہب کو مانتے ہیں، مذہبی بیانیے کو اون کرتے ہیں، ریلیجس ورلڈ ویو ہے آپ کا، تو پھر آپ دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کی موجودہ حالت کی شہادت کے سوا اور بھی دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی مذہبی تعلیم ہی دنیاوی ترقی کے لیے مانع ہے، بس تاوقتے کہ مسلمان مذہب سے دستبردار نہ ہوں دنیاوی ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ بہت اہم تھیسس ہے، آج تک بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی سبب کیا؟ یہی سبب ہے کہ چونکہ آپ دنیا کو اہمیت ہی نہیں دیتے، آپ کی نزدیک اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور مذہب آپ کو دنیا کے جو ظلم ہیں اور تکلیفیں ہیں ان کے لیے ایک کنسولیشن فراہم کر دیتا ہے، اوپیم آف دا میسز بن جاتا ہے، تو پھر آپ کے اندر کوئی انیشیٹو ہی نہیں ہے،
کوئی آپ کے اندر ہے جو ہے امپیٹس ہی نہیں ہے کہ آپ دنیا میں آگے جائیں، چونکہ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ متاع الغرور ہے، ٹھیک ہے، یہ تار عنکبوت ہے۔ مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ کسی آدمی کو کوئی تکلیف ہو، غم ہو، تو اس میں جیسے اس کی تسلی کا سامان، ٹھیک ہے۔ لیکن اس صورت میں وہ مسلمانوں کی ترقی نہ ہوگی، بلکہ ایک ایسی قوم کی ترقی ہوگی جس سے اسلام کا کچھ تعلق نہ ہو۔ ہمارے نزدیک یہ ایک دلچسپ فکرہ ہے جو مسلمانوں کی ترقی و تنزل کے بحث کے وقت ہمیشہ استعمال کیا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی قوم شائستہ یا ناشائستہ ایسی نہیں ہے جس کی مذہبی تعلیم اب یا کسی وقت دنیاوی ترقیات کی معنی نہ خیال کی گئی ہو۔ اس کے بعد انہوں نے پھر نقل کیا ہے، انگریزوں کا ذکر کیا ہے کہ بھائی جو انگریز ہیں، یورپ ہیں، اور پھر جو ہمارے حاکم بھی ہیں، تو دیکھیے دنیا میں کتنی ترقی کی ہے، اس کے باوجود ان کے یہاں چرچ آف انگلینڈ ہے، اور وہاں پر جو ہے ابھی بھی جو ہے وہ کورونیشن کی جو ہے رسم ہو یا ان کی شادیاں ہوں، وہ سب جو ہے وہ اس کو کون آفیشیٹ کون کرتا ہے؟ وہ جو وہاں کا جو بشپ ہوتا ہے، آرچ بشپ، وہ کرتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ خیال کہ مسلمان جب تک اپنے مذہب سے دستبردار نہ ہو دنیاوی ترقی نہیں کر سکتے، صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ اب یہ پھر وہی بات آ گئی جو میں نے کہا ہے، یہ بہت اہم تھیم ہے جو ابھی ہم نے پہلے کہا تھا نا، اقل قلیل اسلام، اب دوبارہ یہاں وہ کہہ رہے ہیں اصل یہ ہے کہ ہر مذہب ایک مدت کے بعد اپنی اصلیت سے متجاوز ہوتے ہوتے ایک طومار طویل الذیل ہو جاتا ہے۔ ایک لمبا حاشیہ، یعنی ایک متن تھا اور اس پہ ایک لمبا حاشیہ آپ نے چڑھا دیا، اور جب تک کوئی سخت ضرورت دامی نہیں ہوتی وہ برابر بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن جب زمانے کی ضرورتیں اہل مذہب کو شکنجے میں کھینچتی ہیں تو مذہب کی اصلیت دریافت کرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اصلیت آپ سمجھ رہے ہیں؟ اصل اسلام، خالص اسلام، ٹھیٹھ اسلام، اسلام بحت جس کو کہا جاتا ہے، بالکل پیور۔ اور بہت سے ملکی قوانین اور بہت سے قصے کہانیاں، بہت سے رسم و رواج، بہت سے بیجا تعصبات اور بہت سے فنون و اوہام جو امتداد ایام کے سبب مذہب کے عناصر و ارکان بن جاتے ہیں، ان سے دستبردار ہو کر اصل مذہب پر قناعت کرتے ہیں۔ اصل مذہب آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اصل چیز، وہ خود ایسا نہیں کرتے بلکہ زمانے کی ضرورتیں ان کو ایسا کرنے پہ مجبور کرتی ہیں۔ اب وہ ہم کچھ مثالیں دے رہے ہیں۔ مثلا ہندوستان کا ایک شریف مسلمان جو عورت کے گھر سے باہر نکلنے کو خلاف شرافت ہی نہیں بلکہ خلاف شریعت جانتا ہے۔ یہاں اس میں ایک پورا ہے حجاب کے حق میں، ایک ان کی پوری گفتگو ہے یہاں پر، مطلب وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ غلط ہے جو لوگ حجاب چھوڑ رہی ہیں، خواتین جو ہے ہندوستان کی، تو گویا پورا حجاب کے حق میں انہوں نے لکھا ہے۔ لیکن اب یہاں بتا رہے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ اس کو خلاف شرافت اور خلاف شریعت سمجھا جاتا تھا۔ جب اہل و عیال کے ساتھ سفر حج کرتا ہے تو اس کو مجبوراً پردہ نشینی کے وہ قاعدے توڑنے پڑتے ہیں جن کو وطن میں لازماً اسلام خیال کرتا تھا۔ ایک شیعی مسلمان جو مشرکین کے دودھ، دہی اور مٹھائی وغیرہ سے پرہیز کرتا ہے، جب کوئی لمبا سفر کرتا ہے تو اس کو لاچار سب کچھ گوارا کرنا ہی پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کہ جی آپ نے کیا ہے حلال ہے کیا نہیں ہے، جب آپ ناروے جائیں گے، جب آپ سویڈن جائیں گے تو وہاں کرنا ہی پڑے گا گزارا۔ الغرض مذہبی توہمات جب ہی تک معنی ترقی رہتے ہیں جب تک زمانے کی ضرورتیں اہل مذہب کو مجبور نہیں کرتی۔ تو جبر ہے نا، اس کو کہتے ہیں تاریخ کا جبر۔ تو آپ بلا وجہ میں ضد کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تاریخ کی غلط سائڈ پہ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ زمانہ آپ کو لے آئے گا کشا کشا، تو آپ وقت ضائع کریں گے نا۔ یعنی وہ جو کہا نا کہ بھئی جو کوئی بھی جو ہے وہ دانا کرتا ہے کنت کنت نادا، کہ ناداں کو بھی وہی کرنا پڑتا ہے۔ لیک بادس خراب یہ بسیار، ہوتا یہی ہے کہ جو دانا کرتا ہے ناداں کو بھی آہستہ آہستہ ایک مدت کے بعد کرنا پڑتا ہے، لیکن خرابی بسیار کے بعد نا۔ تو کہا کہ عام طور پہ جب کوئی ایگزسٹانشل تھریٹ آتا ہے نا تو پھر لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں، دوبارہ سے ریکنسائل کرتے ہیں۔ تو آج سے 30 برس پہلے ہندوستان میں ایک بھی مسلمان ایسا نہ ہوگا جو انگریزی سیکھنے کو معصیت نہ جانتا ہو، لیکن اب برخلاف اس کے ایک مسلمان بھی ایسا نہ ہوگا جو انگریزی سیکھنے کو ضروری نہ سمجھتا ہو۔ دیکھیں انگریزی ابھی مطلب ایک بڑے عالم ہندوستان کے ابھی فوت ہوئے کچھ دن پہلے، بڑے عالم تھے، بڑے اللہ والے تھے، بڑا مدارس کا نظام قائم کیا، غلام احمد یا غلام محمد دستانوی۔ تو انہوں نے کئی مدارس قائم کیے، کئی تعلیمی ادارے بھی قائم کیے۔ تو وہ اپنا واقعہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ بھئی میں نے انگریزی کیسے سیکھی، اور مطلب یعنی مدارس کے بچوں کو سیکھنی چاہیے انگریزی، خاص طور پہ انڈیا میں رہ کر یہ بات کر رہے ہیں نا۔ ہمارے ملک میں تو اتنا آبسیشن نہیں ہے
لیکن ہندوستان میں تو سروائیول کی ضرورت ہے انگریزی، یعنی بہت زیادہ جیسے انگریزی کا شیوع ہے نا، اور وہاں مطلب بے تکلف جو ہے لوگ بول لیتے ہیں انگریزی. تو اب جیسے وہ مدارس کے طلباء سے کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ اب ایک ضرورت ہے نا، اور جیسے سروائیول کی ضرورت ہے کہ مدرسے کے طلباء جو ہیں وہ بھی انگریزی سیکھیں. لیکن اب برخلاف اس کے برخلاف ایک مسلمان بھی ایسا نہ ہوگا جو انگریزی سیکھنے کو ضروری نہ سمجھتا ہو. کیا وہ پہلا خیال ایک مذہبی خیال نہ تھا، اور اس خیال کے بدل جانے سے مسلمان اسلام سے دستبردار ہو گئے؟ بھئی وہ بھی تو ایک مذہبی خیال تھا نا، لیکن اگر آپ نے وہ چھوڑ دیا ہے تو کوئی اسلام تو نہیں چھوڑ دیا. اس کا مطلب بہت سے مذہبی خیال ہوتے ہیں جو بس ایسے ہی ایک خاص ماحول میں رہنے کی وجہ سے ہم ان کو مذہبی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ مذہبی نہیں ہوتے. تو اگر ہم ان کو چھوڑ دیں، لوڈ شیڈنگ کر دیں، تو اس سے کوئی ہمارے اسلام میں تو فرق نہیں آتا نا. تو کہتے ہیں کہ اس خیال کے بدل جانے سے مسلمان اسلام سے دستبردار ہو گئے. ہاشا ثم ہاشا. بس یہ خیال بالکل غلط ہے کہ جب تک مسلمان اسلام سے دستبردار نہ ہو دنیاوی ترقی ہرگز نہیں کر سکتے. البتہ جب تک کوئی ہم کو یہ نہ جتائے کہ کیا ضرورتیں درپیش ہیں، تب تک نہ مذہبی توہمات ہمارے دل سے دور ہو سکتے ہیں، اور نہ ترقی کا خیال ہمارے دل میں پیدا ہو سکتا ہے. اور وہ شے تعلیم ہے. یعنی کیسے پتہ لگے گا کہ ضرورتیں کیا ہیں؟ یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ نیڈ آف دا آر. نیڈ آف دا آر کیا ہے، یہ کیسے پتہ لگے گا؟ یعنی ہم اپنے جو ہمارے پاس ایک موروثی مذہب ہے جس میں بہت کچھ چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں، ہم اس کی طرف نگاہ کیوں ڈالیں گے؟ کب ڈالیں گے؟ کب ہم اس کو دوبارہ سے کٹ ٹو سائز کریں گے؟ جب ہمیں پتہ لگے گا کہ ضرورتیں کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں. جیسے آج کہا جاتا ہے کہ علماء کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے جدید دور کے تقاضے کیا ہیں. تو اب وہ کیا چیز ہے جو ہمارے اندر اس کا کی ریئلائزیشن پیدا کرے گی، اویئرنیس پیدا کرے گی؟ وہ شے ہے تعلیم. وہ شے کیا ہے؟ تعلیم. اور تعلیم کا مطلب ظاہر بات ہے جدید تعلیم ہے نا. یعنی آج بھی آپ دیکھیں پڑھا لکھا آدمی کس کو سمجھا جاتا ہے؟ مدرسے کے فاضل کو تو پڑھا لکھا آدمی سمجھا جاتا ہے نا. یعنی کالج یونیورسٹی کا جو پڑھا ہوا ہے وہ پڑھا لکھا آدمی ہے. وہ تو ٹھیک ہے، بس ایک مذہبی روایت ہے اس پہ چلا ہوا ہے تو پڑھا. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ جب کسی عالم کا تعارف ہوتا ہے کسی پوڈ کاسٹ میں، تو یہ جو ہیں وہ مولوی ہیں، نرے مولوی نہیں ہیں، یہ بہت پڑھے لکھے آدمی. یعنی انہوں نے ایم اے بھی کیا ہے، پھر ایم فل بھی کر لیا ہے، انگریزی بھی پڑھ لیتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ جیسے اصل شرف جو ہے وہ تو یہ ہے. آپ ان کو یعنی ان پڑھ جاہل کٹھ ملا نہ سمجھیں، یہ پڑھے لکھے آدمی. تو پڑھے لکھے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تعلیم. اور تعلیم وہی ہے جو سکھائی جاتی ہے، جس کے پھیلانے میں چند باہمت لوگ کوشش کر رہے ہیں، اگرچہ قوم ان کی چیخ پکار سے بیدار نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، لیکن کہا کہ کیا ہے؟ اصح المودین، یعنی زمانہ ان کو جلد ہوشیار کر دے گا. تو پتہ نہیں کیا ہے وہ، شاید ایک لفظ ہوگا یہاں پہ شاید غلط لکھا ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ بھئی زمانہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جو ہے کسی چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے، لے آتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ بھئی بہت سے لوگ ہیں، سر سید احمد خان اور ان کی جو پوری تیار کی ہوئی جماعت ہے وہ بہت چیخ پکار کر رہی ہے، لیکن لوگ ابھی سمجھ نہیں پا رہے. لیکن کہا کہ سمجھ جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ سمجھ جائیں گے، اور آج سمجھ گئے. یعنی آج آپ کھڑے ہو کر اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کہیں گے نا کہ اب سب نے مان لیا ہے کہ وہ جو لوگ بھی سر سید کی اس وقت مخالفت بھی کرتے تھے اور سب کرتے تھے، اگرچہ اس کی مخالفت کا سبب وہ نہیں تھا لیکن کچھ لوگوں نے کی ہوگی، لیکن اب وہ سب جو ہیں وہ اس کو مان چکے ہیں کہ یہ اب ایک ضرورت ہے اور اس کے بغیر چارہ نہیں. ٹھیک ہے جی.